لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نوازا اور بادشاہت سے بھی نوازا ہے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کو بادشاہت بھی ملی ہو اور نبوت بھی ملی ہو۔ پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا، بادشاہت اگر ایک کے پاس ہوتی تھی تو نبوت دوسرے کے پاس ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم کیا اور دونوں ہی چیزوں سے آپ کو نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 بندے سمندر کے کنارے یلیا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اتنی راحت اور سکون پانے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کی، ان سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، تم پورا ہفتہ جس دن چاہو مرضی شکار کرو، لیکن ہفتے میں ایک دن تمہیں شکار کرنا منع ہے، اور تم اتوار کے دن سے لے کر جمعے تک شکار کرو، اور جتنا شکار پکڑ سکتے ہو پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوقات کے لیے رکھ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ پورا ہفتہ شکار کرتے، لیکن ان کے ہاتھ اتنی مچھلیاں نہ آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی اور موٹی موٹی بہت سی مچھلیاں نظر آتی۔ تو یہ سوچتے تھے کہ ہم پورا ہفتہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کوئی اتنی اچھی مچھلی نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا ہے سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اتنی ساری مچھلیاں نظر آتی ہیں، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہفتے کا دن آیا، ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے دیکھا سمندر میں اتنی تعداد میں مچھلیاں ہیں۔ اس شخص کو شیطان نے بھڑکایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گی۔ تو بس شیطان نے اس سے کہا کہ تم جال بچھا لیا کرو ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن اس جال سے مچھلیاں نکال لیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور تم شکار کرنے سے محروم بھی نہیں ہوگے۔ تو اس شخص کو شیطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، تو اس نے ایک جال لیا اور ہفتے والے دن اس جال کو سمندر میں پھینک دیا۔ جب مچھلیاں وہاں سے گزرتی تو جال میں پھنس جاتی، تو اتوار کے دن وہ شخص جال کو نکالتا اور اس میں سے مچھلیاں نکال کر گھر لے جاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا جو آج کے دن تم نے اتنی مچھلیاں پکڑ لیں، تو اس شخص نے ان کو بھی اپنی ترکیب بتائی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا میں جال پھینک دیا کرتے تھے جس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، تو اتوار کے دن ان کو نکال کر کھا لیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو یوں کیا کہ سمندر میں سے پائپ نکال لیے اور باہر چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا لیے تاکہ مچھلی اگر یہاں سے گزرے تو اس میں پھنس جائے، تو مچھلیاں اس گھڑے میں پھنس جاتی تھیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے، تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ ان نیک لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے جو جال بچھایا ہوا ہے اور مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں اور تم اتوار کو نکال لیتے ہو، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا، کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اس میں پھنسی تھیں، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ 70,000 لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو نیک لوگوں نے دیکھا جب وہ لوگ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو وہ ڈر گئے،
تو انہوں نے اپنے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ایک طرف ہو جائیں اور جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں۔ وہ صالح لوگ ان کو بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اور یاد کرو قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو، مگر وہ لوگ باز نہ آئے، ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ نافرمان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، لیکن وہ نیک لوگوں کی باتیں سن کر ان کا مذاق اڑانے لگتے اور ہم پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ تقسیم ہو گیا، نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس پار اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، نیک بندے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، تو دیوار کے اس پار چڑھ کر دیکھا جائے کہ آخر وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیوار کے دوسرے پار دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ سارے لوگ بندر بن چکے تھے اور بندر کے حرکات سر انجام دے رہے تھے۔ تو سارے لوگ سب دیواروں پر چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے اور جو جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے کپڑوں سے ان کو پہچاننے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے کچھ کھا پی نہیں پا رہے تھے۔ وہ لوگ 3 دن 3 رات تک ان پر یہ عذاب رہا اور وہ بندر کی حالت میں رہے۔ اس کے بعد وہ مر گئے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر عذاب ہی آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔